ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو جی یہ ہے وہ صبح جس دن میں نے اپنا جا کے لاسٹ اردو پیپر دینا تھا، اور اسی ویڈیو میں آئی ول بی شوئنگ دا انالیسس. خیر لاسٹ اردو کا پیپر دینے کے بعد وی وینٹ ٹو مال ٹو ہیو سم گڈ فوڈ، کیونکہ آئی ریئلی ڈیزرو اٹ. اتنا لمبا پیپر آئی واز سو ٹائرڈ، مائی ہینڈ ہرٹ سو بیڈلی. اینڈ آئی تھنک ایوری سنگل اسٹوڈنٹ کین ریلیٹ ٹو دس، کیونکہ ایکسٹریملی لمبا پیپر تھا. فیڈرل بورڈ والوں کو چاہیے تھا ایک دو اور تشریحاں بھی ڈال دیتے، ایک دو اور بھی ڈال دیتے مضمون وغیرہ، تو ان کو لگ رہا ہے ابھی بھی کم تھا. خیر ہم کرتے ہیں اب انالیسس اردو کے پیپر کا. اوور آل اگر دیکھا جائے پیپر بہت آسان آیا تھا. ایم سی کیوز مجھے تو پرسنلی بہت آسان لگے تھے، میرے کچھ فرینڈس کو مشکل لگا تھا، لیکن آئی پرسنلی لائکڈ دا ایم سی کیوز، دا سبجیکٹیو پیپر، ایوری تھنگ. اور میں نے لوکل ایریا پیپر دیکھا ہے، اس میں بھی جو کریٹیو رائٹنگس ہیں وہ آلموسٹ سیم ٹاپکس کی ہیں، بس اس میں جو تشریح وغیرہ ہیں وہ ڈفرینٹ ٹاپکس کی آئی ہوئی ہیں، باقی اٹس آلموسٹ دا سیم. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. سب سے پہلے یہ پیراگراف ہمارا آیا ہوا تھا، کوئی شاہ ولی اللہ والا آیا ہوا تھا. آئی ہیونٹ ریڈ دس چیپٹر فرام دا بک، سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون سا چیپٹر تھا. اس کے 6 کویشچنس تھے، اینڈ لکیلی اٹ واز کوائٹ ایزی، کیونکہ پہلی لائن پڑھتے ہی آپ کو آنسرز مل رہے تھے، مطلب بہت آسانی سے اسی کمپریہنشن میں آپ کو آنسرز مل رہے تھے، اینڈ یو کیڈ ایزیلی رائٹ اٹ ان یور اون ورڈس. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ نظم، اور اس کے 3 سوال آئے ہوئے تھے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا انسان کامل کی برکت سے آئے ہوئے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اور یہ تینوں سوال بہت آسان تھے، کلیئر کٹ اس کے آنسرز تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غزل والا حصہ. اس میں ہمارے پاس اگین 3 شعر دیے ہوئے تھے اور 3 سوال تھے، یہ الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے. جو یہ سوال تھے نا نظم والے، یہ کافی آسان تھے. پہلے ہمارے پاس آیا ہوا تھا کہ شہادت کو دولت کیوں قرار دیا گیا ہے، پھر کہا گیا تھا کہ آفت کے مارے کون سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھا تھا کہ عروج کا کیا سبب ہے، وضاحت کریں، یا پھر تیسرے شعر کی ہمیں مرکزی خیال رکھنا تھا، تو ان میں سے کوئی ایک کرنا تھا. پہلے 2 میں آپشن نہیں تھی. پھر جو اگلے 3 شعر دیے ہوئے تھے نا غزل کے، وہ سارے الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے. اس میں 2 سوال گیون تھے. پہلے والے میں تھے کہ محبوب کے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ شاعر نے امیر شہر جمال سے کیا مطالبہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ والا کیا تھا. اور بلبلوں نے غزل خواں ہونے کی وجہ کیا بیان کی ہے. یہ دونوں سوال تھے. اس میں سے میں نے دونوں رائٹ والے کیے. پہلا تو تھا ہی کمپلسری، لیکن سیکنڈ میں جو رائٹ والا ہے امیر شہر جمال سے کیا مطالبہ تھا، وہ زکوٰۃ والا، وہ میں نے کیا تھا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ نثر، اور اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا کویشچن تھا مرثیہ کی مختصر وضاحت کریں، اور اس کے کوئی سے 2 اجزاء کے نام لکھیں، مطلب صرف 2 لکھنے تھے، باقی تو اس کے بہت سے اجزاء ہیں لیکن 2 کی وضاحت کرنی تھی، اور مرثیہ کی جو ہے نا ڈیفینیشن لکھنی تھی. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا کویشچن تھا وہ تھا کہ صنعت حسن تعلیل کی وضاحت کریں، ایک شعری مثال کے ساتھ، یا پھر ایک مثال کے ساتھ تفصیلیہ بیان کریں. اچھا پھر ہمارے پاس پیراگراف کی تشریح آ جاتی ہے. جیسے ہی میں ریڈ کری تھی میں اس کے نام اور ان کے مصنف کے نام لکھ رہی تھی. پہلا والا مینار سے آیا ہوا تھا، which is written by مختار مسعود، اینڈ دوسرا والا جو ہے وہ بہادر خان کی سرگزشت سے آیا ہے، اور وہ ہے انور رومان نے لکھا ہوا ہے. تو وہ دونوں ہی جیسے میں نے پڑھے تو میں نے سائڈ پہ لکھ دیا تاکہ مجھے جو بھی کرنا ہو تو مجھے یاد رہے. یہ جو میں پیپر ریڈ کری تھی نا پہلی بار، جو فرسٹ فیو منٹس میں آپ ریڈ کرتے ہیں، اس میں لکھتی جا رہی تھی تاکہ یاد رہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نظمیہ جز. اس میں ہمارے پاس ایک سائڈ پہ نعت آئی ہوئی تھی اور ایک سائڈ پہ نثار میں تیری گلیوں سے آیا ہوا تھا. اور نثار میں تیری گلیوں از ریٹن بائی فیض احمد فیض، جبکہ نعت کے بھی رائٹر کا نام مجھے پتا تھا، بٹ آئی واز شیور اباؤٹ دا فیکٹ کہ میں نے نثار میں تیری گلیوں میں ہی لکھنا ہے، تو میں نے صرف انہی کے رائٹر کا نام لکھا. اینڈ اس میں جو ہے نا ہمارے پاس بہت سی ڈیٹیلز گیون تھی، بہت آسان آئے ہوئے تھے. دونوں نظمیہ جز بہت آسان آئے تھے، پریڈکٹیبل تھے، اور یہ دونوں امپورٹنٹ سے آئے ہوئے تھے. ایسا کوئی بھی نہیں تھا کہ تھوڑا ویئرڈ آیا ہوا ہو. اور گڈ تھنگ اس کی بہت سے بچوں نے باغ والا چھوڑا ہوا تھا اور باغ والا نہیں آیا تھا، سو اٹ واز اے گڈ تھنگ. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کویشچن نمبر 6. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن گئے تھے. پہلے والے میں ہمارے پاس آپشن تھی کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں اخبار کے مدیر کے نام خط لکھیں. تو اس میں ہمیں ایکسپلین کرنا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے کیا ریزنز ہیں، اور اس کے کیا جو ہے نا کازز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس چیز کا سلوشن کیا ہے، مطلب وہ ساری چیزیں ہم نے مینشن کرنی تھی، اور اخبار کے مدیر کو لکھنا تھا. اچھا اس کے بعد جو دوسرا آپشن تھا وہ گیون ہے ہمارے پاس
بڑے بھائی کو نئی ملازمت ملنے پر تہنیت نامہ، اور جو لوکل والا تھا اس میں آئی تھنک آیا تھا کہ بڑے بھائی کی شادی پر اس کو تہنیت نامہ لکھنا تھا. تو ایک میں جاب ملی تھی، ایک میں شادی ہوئی تھی، دونوں میں بھائی کو ہی لکھنا تھا. خیر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کویشچن نمبر 7، اور یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں عنوان کے ٹاپکس آئے تھے بدعنوانی کے اسباب، اور پہلا والا تھا برداشت، تیسرا تھا موسمیاتی تبدیلیاں، اینڈ فورتھ سوشل میڈیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ٹاپکس، ان میں سے 3 ٹاپکس تو ڈائریکٹلی ہمارے پاس ماڈل پیپر سے آئے ہیں. اینڈ آئی ڈنٹ ریئلائز دس تھنگ. مجھے بس یہ یاد تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو ایس ایل اوز گیون تھے، ماڈل پیپر کے ایس ایل اوز میں یہ ٹاپکس گیون تھے، اس میں سے آیا. مجھے یہ چیز تو یاد تھی، بٹ مجھے یہ نہیں یاد تھا کہ تین ٹاپکس تو ایگزیکٹ ماڈل پیپر سے ہی آئے ہیں. ایک جو اور تھا وہ جو ہے نا ماڈل پیپر کے ایس ایل او سے آیا تھا. وین آئی گاٹ ہوم آئی سو مائی کامنٹس، اور میں نے جو ماڈل پیپر پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی تو اس میں سے مجھے بہت سارے کامنٹس آئے ہوئے تھے کہ جو 3 ٹاپکس آپ نے اپنی ویڈیو میں دکھائے ہیں اور ماڈل پیپر میں دکھائے ہیں وہی 3 آئے ہوئے تھے. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ آئی ریئلائز کہ یہ ایگزیکٹلی 3 ہے. سب سے پہلا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا والا آیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بھی آیا ہوا ہے. پھر موسمیات والا یہاں پہ بھی آیا ہے، وہاں پہ بھی آیا ہے. بدعنوانی والا آیا ہوا ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. تو یہ سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں وہ سیم تھے. سو بیسکلی دا پیپر واز ویری پریڈکٹیبل اینڈ اٹ واز ویری ایزی. یہ ماڈل پیپر میں کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہی ٹاپکس گیون تھے ہمارے پاس. اب جو ہمارے پاس ایس ایل اوز تھے اس میں سے ایک ٹاپک جو ہے نا وہ ہمارے ایس ایل اوز میں سے آیا ہے. ایس ایل اوز میں ایسے آپ جب اسکرول کرتے ہیں نا اسیسمنٹ فریم ورک میں، وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹاپکس دیے ہوئے تھے. کویشچن نمبر 7 جب آپ دیکھیں گے نا وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹاپکس مارک کیے ہوئے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ان میں سے آ سکتا ہے. انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے بھی آ سکتا ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ضروری ان میں سے ہی آئے گا. تو یہ جو برداشت والا ٹاپک ہے نا یہ ادھر سے آیا تھا، باقی 3 تو ایگزیکٹ ماڈل پیپر سے انہوں نے اٹھا کے دیے ہوئے تھے. یہاں پہ جو سب سے پہلا برداشت والا ہے نا وہ ایگزیکٹ وہی ہے جو ہمارے پاس ایس ایل اوز میں گیون ہے. تو دس از اے تھنگ کہ ہم اپنے دماغ میں رکھیں. فرسٹ ایئر والے اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگ اپنے ایس ایل اوز چیک کریں اور اپنا ماڈل پیپر چیک کریں اور اس کو مضمون کو ریڈ کر کے جائیں. باقی ہمارا ابھی انگلش کا پیپر ہونا ہے، اس میں بھی ابھی ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی ہے، تو ہم یہ چیز مائنڈ میں رکھیں گے کہ انگلش کے پیپر میں بھی ہم ایس ایل اوز چیک کر کے جائیں گے، اور جو ہمارا ایس ایس کے ٹاپک گیون ہیں ماڈل پیپر میں وہ بھی ہم ضرور دیکھ کے جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریپیٹ ہو جائے. تو جیسے اس میں ہوا ہے اینڈ سارے کے سارے ہوئے ہوئے ہیں، مطلب دیر واز ناٹ ایون اے سنگل ٹاپک جو کہ الگ سے آیا ہوا ہو، باہر سے آیا ہوا ہو، یا ماڈل پیپر سے ایس ایل او سے نہ آیا ہو. اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی پرسنلی واز ایکسپیکٹنگ کہ 1 یا 2 ٹاپکس ریپیٹ ہو جائیں گے، لیکن سارے کے سارے ریپیٹ ہوں گے. دس واز سم تھنگ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. So yeah, this was it for today's video. I hope you all liked the analysis. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.